स्टार्ट हुआ ना कि नंबर्स गेम, इसके पास इतने, ये हुकूमत बनाएगा, वो वजीर आज़म बनेगा, वो बंदर बांट से जो शुरू हो गई हुई ऑलरेडी। लेकिन उससे पहले एक सवाल विच नीड्स टू बी एड्रेस, दैट इज कि ये डिले क्यों हुए इतने ज्यादा रिजल्ट्स? 50 घंटे हो चुके हैं। और फिर एक ट्रेंड हमने ये देखा है समीना कि इस डिले में कहीं पे भी एक भी जगह पे पीटीआई को फायदा नहीं हुआ। जहाँ रिजल्ट्स डिले हुए हैं वहां पे नून लीग के हक में ही आ रहे हैं सारे के सारे रिजल्ट्स। तो ये भी एक ट्रेंड है एंड दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स। असल में बात यह है कि सस्पिशियस ही इसलिए हो रहा है। अगर तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग डिले होने के बाद भी आ रहा होता, यानी एक ट्रेंड चल रहा था कि आप जीत रहे हैं और मैं हार रही हूँ, और फिर डिले होता है और उसके बाद भी ट्रेंड यही रहता कि आप ही जीत रहे हैं और मैं हार रही हूँ, तो शायद वो उतना सस्पिशियस जैसे 2013 में चले हो। जब आप ऐसा होता है कि बिल्कुल आप अच्छे खासा लीड कर रहे हैं और उसके बाद एक डिले आता है और ठीक ठाक डिले आता है, मतलब, और उसके बाद फिर उसमें बिल्कुल ऑपोजिट होना शुरू हो जाए और मैं जीतना शुरू हो जाऊं, तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली ये एक पीटीआई क्लेम कर रही है कि उनके पास जो फॉर्म 45 मौजूद हैं वो तकरीबन 154 सीट्स पर दे आर क्लेमिंग विक्ट्री। वो आ गई है कम होकर तकरीबन 95-98 के करीब। वेरी इंपॉर्टेंट, रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि देखिए वो आपका एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है अकबर, और वो आपके अपने जो वहां पर मौजूद आरओज हैं या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के, वो आपको साइन करके देते हैं। वो आपका अपना दिया हुआ उनको प्रूफ है। आपको याद है कि मरियम औरंगजेब परसों रात को इलेक्शन नाइट पे हमारे साथ मौजूद थी। उनसे हमने पूछा कि नवाज शरीफ साहब के जो आ रहा है रिजल्ट्स जो आ रहे हैं उसमें तो तकरीबन ही हैज लॉस्ट बोथ सीट्स ऑलमोस्ट। तो वो कहने लगी कि मैं, अच्छा, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब के हमने फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, वो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे, ये उन्होंने कहा। दूसरा, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के एक फॉर्म 45 की बात नहीं की और उन्होंने कहा फॉर्म 47 देंगे आपको। उनसे ये पूछा कि आप डायरेक्ट फॉर्म 47 पे क्यों चलेंगे, क्योंकि जी वो गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज होता है, इशू होता है। और फिर आपने देखा कि जो डिस्क्रिपेंसी थी उस फॉर्म 47 के अंदर, वो जो नया आया, फिर उसके बाद एक और फॉर्म 47 आया। एक चीज नाजरीन को जो समीना 2013 के इलेक्शंस के हवाले से दिखाना जरूरी है, ये सवाल हमने मरियम औरंगजेब साहिबा से परसों रात को भी पूछा। तमाम सियासी जमातें इस चीज पर गिला कर रही थी, शिकवा कुना थी कि क्यों डिले हो रहा है रिजल्ट, सिवाय PMLN के। उनको नहीं था मसला, और उनको जब 2013 याद करवाया गया तो उन्होंने कहा उस वक्त तो 80-85% रिजल्ट्स आ चुके। ये बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं वो बेसिकली ये है कि PMLN का कल से एक नया वर्जन या एक बयानिया लेके सामने आई है कि जी जो पहले दिखाए जा रहे थे रिजल्ट्स, वो तो सिर्फ 5 to 10% थे, बड़ी मुश्किल से, और उसके ऊपर ये एक परसेप्शन बिल्ड किया गया। और वो तो बाकायदा इल्जाम लगा रहे हैं मीडिया हाउसेस के ऊपर कि परसेप्शन मीडिया हाउसेस ने बिल्ड कर दिया कि जनाब PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है वो जीत रहे हैं। लेकिन इनफैक्ट क्या वो सिर्फ 5 to 10% पर 2013 में भी ऐसा हुआ था या नहीं? वो एक फाइल है, वो जरा प्ले कर लेते हैं, वो दिखाते हैं। प्रोड्यूसर साहब फुल स्क्रीन प्ले करें उसको, वो दिखाएं। ये देखें जी, ये कर्टेसी टू Jio TV, ये 2013 के अंदर जब नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच की थी, 8% रिजल्ट, 32% रिजल्ट, 7%, 0%, 3%, 6%, 13%, 1%, 21%, 15%, 14%, 5%, ये रिजल्ट्स थे। जिसके बाद समीना नवाज शरीफ साहब ने इसी बैल्कनी में खड़े होके, जिस पे वो तकरीर 10 बजे 11 बजे 11 बजे 2013 के अंदर उन्होंने तकरीर फरमा दी थी। इस दफा भी तकरीर का इंतजाम पूरा था, वो हमने विजुअल्स भी देखे कि जब वो चले गए थे। ये इट ऑल्सो स्पीक्स अ लॉट। चले क्यों गए थे वैसे, आपका क्या ख्याल है? विक्ट्री स्पीच मौखर क्यों करनी पड़ी थी? अच्छा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बज़ाहिर तो यही लग रहा था कि जैसे आप एक शिकस्त तस्लीम कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपके लिए कुछ खास उसमें पॉजिटिव चीजें नहीं आ रही और आप फिर चले जाते हैं। बड़ी खुशगुमानी वो उसके नहीं, लेकिन एक और चीज है, उसके बाद फिर हम ये देखते हैं खुशगुमानी क्यों शिकस्त तस्लीम करने लगे थे? नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि शिकस्त तस्लीम करनी होती तो वो अनाउंस करके जाते ना। मैं ये कह रही हूँ कि इस जेस्चर से ये पता चलता है कि जो उन्होंने देखा, उन्हें नजर आ रहा था कि रिजल्ट्स उनके हक में नहीं आ रहे, इसलिए वो उठ के गए, क्योंकि वो जो विक्ट्री स्पीच बिकॉल आपके करने वाले थे उसके वो हालात ही नहीं नजर आ रहे थे, तो वो कैसे रिपोर्ट हुआ ना, वो सबने दिखाया कि वो वहां पे वो तैयार बैठे हुए थे, वहां पे फूल छूल लगे हुए थे हर जगह पे, और लोग भी अगले दिन उन्हें आना पड़ा, चले गए। बट एनीवेज, कंपेयरिंग दीज टू, 2024 के अंदर इतने ही रिजल्ट्स आए और उससे एक ट्रेंड हमें नजर आना शुरू हुआ, एक ट्रेंड वाजे होना शुरू हुआ, उसको उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया कि ये तो कोई ट्रेंड नहीं है। दूसरी जगह पे 2013 के अंदर जो अभी हमने टीवी स्क्रीन पे दिखाया, वो एक दफा फिर जरा दिखाएं, उसमें जो नंबर था उसका सीट्स का, 136 सीट्स पर उस वक्त लीड कर रही थी PMLN 11 बजे के करीब, और 36 के करीब सीट्स पे लीड कर रही थी PTI। सेम सिचुएशन 2024 में भी थी, और मरियम औरंगजेब साहिबा अब उन्हें इस बात पे एतराज है कि 10 to 15 के ऊपर क्यों आपने ये परसेप्शन बिल्ड कर दिया, जबकि खुद 2013 में
اتنی ہی سیٹس کے ریزلٹس کے اوپر یا پرسنٹیج کے اوپر آپ نے بھی وکٹری سپیچ وہ اپنی آ کے اناؤنس کر دی. لیکن ایک اور چیز اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ بھی کہ اب یہ ہر چیز کے اوپر اب بات کر رہے ہیں, لیکن جتنی دیر ریزلٹس ڈیلے رہے, پیپلز پارٹی نے بھی چلیں جیسے بھی دھیما ہی صحیح کہا کہ نہیں آنے چاہیے, باقی جماعتیں بھی کہہ رہی تھی, پی ٹی آئی تو خیر بہت شور مچا رہی تھی, لیکن پی ایم ایل این کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آفیشلی نہیں آیا کہ جی ریزلٹس دیں. مطلب ایسے موقعوں کے اوپر امیدوار دروازوں سے جا کے چپک جاتے ہیں کہ ریزلٹ دیں ہمارے, کس طرح 1 گھنٹہ رکے, وہ تو بلکہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہوئے نظر آئے. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب موبائل فون سروس بند بھی ہوئی تھی تو سب کینڈیڈیٹس اور جو مختلف جماعتیں تھیں ان کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ یہ نہیں بند ہونی چاہیے بھائی, لوگ کیسے پولنگ اسٹیشن پہنچیں گے اور پرابلم ہوگی. لیکن اس وقت بھی پی ایم ایل این نے اس کو کوئی اس کے اوپر ریاکشن نہیں دیا تھا. اور اس کے بعد میں ابھی کل سن رہی تھی اب بھی کیا سمینہ کوئی نہیں پوچھے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ نے اب تک رزلٹ کیوں نہیں دیا, آپ نے کیوں کمیونیکیشن نیٹ ورکس بند کیے تھے, اور اس کے بعد ایک خاص ٹرینڈ اور ایک خاص طرف فائدہ پہنچتا ہوا نظر آیا. someone has to ask them and ان کو جواب بھی دینا ہے. اور یہ یا ایسے بس بھول بھلا کے آگے چلے جائیں. لارجسٹ پارٹی بھی خود کو ڈکلیئر کر رہے ہیں اور پھر آپ ایسی چیزوں پہ کویسچن تک نہیں کر رہے ہیں کہ بھائی کیوں ریزلٹ ڈیلے ہوئے, ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں, کیوں نہیں اس وقت یہ کیا. تو آپ تھرو آؤٹ ان کا جو خود پی ایم ایل این کا کیریکٹر ہے وہ کافی رول جو ہے ان کا بڑا سارا اس میں سسپیشیس سا ہے, اور اس پہ ظاہر ہے کوئی کویسچن. لیکن کوئی تو ان سے پوچھے. عارف حمید بھٹی صاحب ہیں ہمارے ساتھ, باقی پینلسٹ بھی ہیں. بھٹی صاحب سب سے پہلے آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. مطلب یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ساروں نے سوچا ہے کہ یار ٹھیک ہے جو ہوا ہوا, اس کو تو جو ہے نا وہ قلین کے نیچے پھینکو, کوڑے کو سائڈ پہ کرو, چلو آگے چلتے ہیں, مٹی پاؤ آگے چلتے ہیں, اور آپ کوئی پوچھنے والا نہیں جی. اچھا بھٹی صاحب کی طرف بھی جاتے ہیں, لیکن مین وائل اسٹوڈیوز میں ہمیں فریہ ادریس صاحبہ جوائن کر چکی ہیں. شہزاد حسین بٹ صاحب بیورو چیف لاہور ہمارے ساتھ ہی ہیں. فریہ ویسے ڈو یو تھنک, اب میں دیکھ رہی ہوں جنرلی ایک ایسا وہ نظر آ رہا ہے جیسے سب لوگ اس چیز کے لیے مینٹلی خود بھی پریپیئر ہو رہے ہیں یا دوسروں کو بھی کسی حد تک کر رہے ہیں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا, اب آگے رزلٹ چلو بھائی اب اس کو تسلیم کر لو, جیسی تیسی بھی گورنمنٹ بن رہی ہے بننے دو. تو یہ آپ کو اتنا ایزی لگ رہا ہے کہ اس طرح ان سب چیزوں کو انڈر دا کارپٹ کر کے آپ آگے بڑھ جائیں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں سمینہ کہ ایک پوری کوشش شروع ہو گئی ہے جس پہ میں سمجھتی ہوں بڑے نامی گرامی ہمارے اینالسٹ بھی شامل ہیں جو کہ تجزیے اس قسم کے دے رہے ہیں کہ بس اب تو یہی حکومت بنے گی, اب تو یہی سیٹ اپ ہے, whether you like it or you don't like it, let's just move on. لیکن دیکھیں پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے, آپ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہر الیکشن ہی ایسا ہوتا ہے, ہر الیکشن ہی خراب ہوتا ہے, مگر ہم خواہش تو کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ بہتری ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں پریزیڈنٹ صاحب کی ٹویٹ آئی ڈونٹ نو آپ نے ابھی شاید ڈسکس کی ہے غالباً, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسی لیے مشینز کی بات کرتے تھے, 5 منٹ کے اندر آ جانا تھا ریزلٹ. اور اس وقت کیا کہا جاتا تھا کہ جی پرابلمز ہوں گی, ڈسکرپنسیز ہوں گی. آئی ڈونٹ نو, آئی ایم ناٹ سپورٹنگ کہ مشینز ہی طریقہ کار ہو, الیکٹرانک مشینز جو بھی طریقہ کار ہو, ایسا ہو کہ یہ جو پرابلمز لوگوں کو ہوئی ہیں. ابھی میں ایک بات کری تھی کینڈیڈیٹ سے جو جیت گئے ہیں آزاد, لیکن ان کی فیملی پچھلے کئی مہینوں سے کبھی کسی کے گھر میں تھی, کبھی کسی کے گھر میں تھی, جو پرابلمز ہوئی, گھر میں ریڈز ہوئی, مختلف معاملات ہوئے. اب وہ جیتنے کا جو طریقہ ہے, انہوں نے مجھے پوری ایک سٹوری سنائی ہے, انہوں نے, ان کی فیملی نے, وہ کسی بھی طریقے سے کسی تھرلر سے کم نہیں ہے کہ کس طریقے سے فارم 45 ایکوائر کیے. آدھی فیملی ایک جگہ لگائی ہوئی تھی, آدھی فیملی ایک جگہ لگائی ہوئی تھی, بہن اور پتہ نہیں کسی اور کے نام کے تھرو بھی انہوں نے پیپرز جمع کرائے ہوئے, ہمیں نہیں دے رہے رات کو 3 بجے تک وہ لوگ وہاں بیٹھے رہے. چھوٹی سی صرف اس کے اندر میں ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں, اب یہی اس کو کنٹینیو کرے گا. یہ تھرلر فلم نہیں رہی ہے, ہارر فلم ہے. ہارر, یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہارر لٹرلی, اینڈ دیو ڈن اٹ. وہ کہتی ہے کہ 2:30-3 بجے تک تو سوال ہی نہیں تھا کہ کوئی سو جائے. اور چھوٹے بچے بھی جو 18 سے چھوٹے بھی بچے ہیں, 12 سال کے, 13 سال کے, ان کی بھی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی کہ آپ ادھر جائیں, آپ ادھر جائیں. اور جو اصل میں کانٹیسٹنٹ ہیں وہ بیچارے تو منظر عام پہ ہی نہیں آ رہے تھے کہ کہیں میں غائب ہی نہ ہو جاؤں. اور اب جیتنے کے بعد بھی, اچھی لیڈ سے جیتنے کے بعد بھی وہ نہیں آ رہے منظر عام پر, کہ انہیں ڈر ہے کہ کہیں مجھے محبت میں کوئی اور پارٹی نہ جوائن کرنی پڑ جائے. تو یہ ایک سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے. ہاؤ کین وی اگنور اٹ؟ ہمیں کیا آپ اس کو اگنور کر دوں کہ یہ ایک معاملات لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. اس کو یوں بھی ڈسکس کرنا چاہیے
کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے 2-4 سیٹوں پہ کچھ اونچ نیچ ہوئی ہے لیکن اس سے اوور آل یہ فرق نہیں پڑا کہ گورنمنٹ کون بنا رہا ہے کون نہیں بنا رہا. بائی اینڈ لارج جو پوزیشن رہے گی آلموسٹ وہ وہی رہے گی. ٹھیک ہے, پھر تو ایک الگ بات ہوتی ہے کہ بھائی اگر 2-3 سیٹوں کے رزلٹ رکے ہوئے ہیں یا نہیں آئے یا کنٹروورشل ہیں تو چلیے بھی موو آن, وہ بعد میں معاملات دیکھتے جائیں گے. جی لیکن یہاں کا میک اینڈ بریک ڈفرینس ہے جو صوبائی سیٹ کا بتا رہی ہے مجھے ادھر ہی ان کے انڈر وہ جیت رہی تھی لیکن اب نمبر 4 جیت گئے ہیں. تو یہ بھی ایک کوشچن ہے کہ نمبر 2 جیتے اور ہم نے دیکھا نمبر 2 20-30,000 کے مارجن سے بھی جیت گئے لیکن جب نمبر 4 آ جاتے ہیں اور باقی نمبر 2-3 بھی پریشان ہیں اس وقت. سو یہ کافی ایز وی آر لافنگ ایٹ اٹ رائٹ, لیکن میرا خیال سے کم ایک رپورٹ ضرور کمپائل ہونی چاہیے کہ ایگزیکٹلی کتنے حلقے ہیں اور کون اس سے افیکٹ ہو رہا ہے. دیکھیے جو اگر فارم 45 کی بیس کے اوپر پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یعنی 170 جیتے ہیں نشستیں, تو اگر ان کی بات کو میں جسٹ ایک فار دا سیک آف آرگیومنٹ بات کر رہی ہوں, چلیے وہ میرے خیال ہے اوور آل ان کا یہ کہ 170 ہم جیتے ہیں لیکن جو فارم 45 والا ان کے پاس پورے پروفز ہیں اس میں اس کے مطابق وہ آپ نے بتایا 154 کلیم کریں. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم رفلی کہہ لیں کہ 100 ان کے پاس اس وقت اگر سیٹس ہیں دیٹ مینس کہ ایٹ لیسٹ 50 to 55 سیٹس ایسی ہیں جن کے بارے میں وہ ان کا کلیم ہے کہ ان کے پاس پروفز کے ساتھ ایسی 10 پروفز کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی. اور اگر ہم اس کو کنیکٹ کر لیں جس رات ہم ٹرانسمیشن کر ہی رہے تھے یہاں پر اور جب پروجیکٹڈ ریزلٹس آ رہے تھے اس وقت نمبر آف سیٹس کیا تھا اور پھر جو چینج ہوئے کیا وہ بھی اتنا ہی ڈفرینس بنتا ہے جن کے اوپر بعد میں تبدیلی آئی ہے. سو پیور میتھ ہے جیسے کہ پہلے بھی اکبر یہ کہتے کہ یہ میتھ بڑا زیادہ فور فرنٹ پہ رہا ہے سلیکشن میں. اگین یہ میتھمیٹیکل ایکویشن ہے, یہ اس کو ذرا there is a method in this madness. There is a method, absolutely there is a method in this madness. اور وہ اسی mathematics there is a method in this وہ mathematics. پروگریشن بھی ایک ہی سمت کے اندر ہے نا, خوبصورتی یہ ہے.